ورلڈ ٹور کے معزز مہمانوں کو میرے اور میری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ یہ ملک چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، مگر پھر بھی پینے کا صاف پانی مہیا نہیں۔ اس کے جنگلات پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ ملک خوبصورتی کے لحاظ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ یہاں کے جنگلات میں مختلف جانوروں کی قسموں کے علاوہ زہریلے کیڑے مکوڑے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں 30% نیشنل پارکس موجود ہیں۔ ساحل سمندر پر ہونے کے باوجود اس ملک کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ یہ مشرقی افریقہ کے عظیم افریقی جھیلوں کے علاقے کا ایک ملک ہے۔ اس کا نام ہے تنزانیہ۔ آئیے اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور چلتے ہیں خوبصورت سفر کی طرف۔ آگے چلنے سے پہلے آپ تمام ویور سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ اس ملک کا مکمل نام یونائٹڈ ریپبلک آف تنزانیہ ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 9,47,303 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ایک اسلامی ملک ہے جس کی سرحدیں شمال میں کینیا اور یوگینڈا، مغرب میں روانڈا، برونڈی اور کانگو، جنوب میں زامبیا، ملاوی سے ملتی ہیں اور ملک کے مشرقی طرف بحر ہند ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ڈوڈومو ہے، جبکہ ملک کا سب سے بڑا شہر دار السلام ہے۔ تنزانیہ کی کل آبادی 6,17,41,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کی آبادی کا 50% خواتین پر جبکہ 50% مرد ہیں۔ تنزانیہ پاکستان سے 5,499 کلومیٹر جبکہ بھارت سے 5,667 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ یہ پاکستان سے 2 گھنٹے جبکہ بھارت سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +255 ہے۔ اگر مذاہب کے حوالے سے بات کی جائے تو تنزانیہ میں عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے، جس میں کافی بڑی مسلم اقلیت بھی ہے۔ پورے ملک کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 34% ہے، جس میں 15% ایسے لوگ ہیں جو خود کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہاں 55% آبادی مسیح لوگوں کی ہے۔ یہاں پر 5% ہندو، سکھ اور بدھ مت کے ماننے والے لوگ ہیں اور ایک ایسی چھوٹی سی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ اگر تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں آبادکاری 3000 قبل مسیح سے مغرب افریقہ سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے ہوئی، جو بھیڑ بکریوں کو پالنے کی غرض سے سرسبز و شاداب چراگاہوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مشرقی افریقہ میں پہنچے اور پھر یہیں پر آ کر رہ گئے۔ جدید دور کی افریقی عظیم جھیلوں کی ریاست تنزانیہ کی تاریخ رسمی طور پر 1864 سے ہے، جب یہ تانگانیکا کے بہت بڑے سرزمین کے علاقے اور زامبیا کے ساحلی جزیرہ نما کے اتحاد سے بنی تھی۔ 1880 سے 1919 کی دہائی تک یہ جرمن نو آبادیات کا حصہ تھی، لیکن پھر لیگ آف نیشنز کے تحت یہ علاقہ برطانیہ کے زیر اہتمام آ گیا۔ اس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک برطانوی فوجی چوکی کے طور پر کام کیا، مالی مدد، جنگی ساز و سامان اور سپاہیوں کو بھی فراہم کیا۔ 1947 میں تانگانیکا برطانوی انتظامیہ کے تحت اقوام متحدہ کا ٹرسٹ علاقہ بن گیا۔ یہ حیثیت اس نے 1961 میں اپنی آزادی تک برقرار رکھی۔ زنزیبار جزیرہ ایک تجارتی مرکز کے طور پر ترقی کی منازل طے کرتا رہا، جس پر پے در پے پرتگالیوں، سلطنت عمان اور پھر ایک برطانوی کے طور پر کنٹرول ہوا۔ اگر معیشت کے حوالے سے بات کی جائے تو تنزانیہ کی مجموعی خام ملکی پیداوار $178 بلین ہے۔ تنزانیہ کی آمد کا 24% حصہ زراعت اور زراعت کی پیداوار سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کپاس، چائے، کافی اور تمباکو تنزانیہ میں سب سے زیادہ کاشت ہونے اور منافع دینے والی فصلیں ہیں۔ یہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں اور مویشی بھی پالتے ہیں، جن سے بہت بڑی تعداد میں گوشت اور کھالیں حاصل ہوتی ہیں، اور ماہی گیری بھی روزگار کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہیرے، سونا، لوہا، نمک، سلور، تانبا اور جپسم اس ملک کی مائننگ انڈسٹری کے حوالے سے اہم معدنیات ہیں۔ قدرتی گیس اور تیل 2 اہم معدنیات ہیں جن سے ابھی تک خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکا۔ یہاں 12 لاکھ لوگوں کا روزگار صحت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ ملک کا کل GDP $84 بلین پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا پر کیپٹل انکم $1,326 ہے۔ تنزانیہ کا موجودہ صدر کیسم مجلیوا ہے۔ یہ ملک ایک نیا سیاسی رستہ طے کر رہا ہے۔
تنزانیہ مشرقی افریقہ کی سب سے زیادہ سیاسی طور پر مستحکم اور پرامن ملک مانا جاتا ہے۔ جہاں تک مذہبی آزادی اور نسلی رواداری کا تعلق ہے، یہ خطہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اب ہم آپ کو یہاں کے دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں کے ہر 38ویں درخت پر پرندے اور جنگلی جانور رہتے ہیں۔ یہاں ایسے 16 قومی پارک بنائے گئے ہیں جہاں افریقی جانوروں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ فی مربع کلومیٹر کے حوالے سے سب سے زیادہ جانور تنزانیہ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یہاں پائے جانے والے جانوروں کی اقسام 430 سے بھی زیادہ ہے، جبکہ ان کی تعداد 40 لاکھ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ یہاں آج بھی 40% لوگ $2 کی کمائی پر گزارا کر رہے ہیں۔ ان $2 میں انہوں نے کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور ضروریات زندگی بھی پوری کرنی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، مگر اچھے حکمرانوں کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ ملک آج بھی دنیا کی ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ انتظامی سہولت کی خاطر اس ملک کو 24 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پر انسانوں کی اوسط عمر 61 سال ہے۔ ہر سال 1 لاکھ بچوں میں سے 500 بچے HIV، ملیریا اور ڈائریا کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہاں آج تک انسانی سمگلنگ پر قابو نہیں پایا گیا، حالانکہ اس حوالے سے کافی قانون بنائے جا چکے ہیں۔ جہاں حکمران انسانی سمگلر روکنے میں ناکام ہے، وہاں منشیات کی بھی اس ملک میں ہر جگہ سمگلنگ کی جاتی ہے۔ یہاں پر اگر مکمل طور پر منشیات پر پابندی لگا دی جائے تو آنے والے 5 سالوں میں یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر بہت حد تک بڑھ سکتی ہے۔ ہالی ووڈ، بالی ووڈ کے علاوہ یہاں کی بھی ایک فلم انڈسٹری موجود ہے جسے بینگو موویز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ہر سال سینکڑوں موویز بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 100 سے زائد چھوٹے چھوٹے ایئرپورٹس اور 14 انٹرنیشنل ایئرپورٹس بھی موجود ہیں۔ ملک میں زیادہ تر سفر لوگ بسوں اور گاڑیوں پہ کرتے ہیں۔ تنزانیہ کی کرنسی کو تنزانی شیلنگ کہا جاتا ہے۔ یہ کرنسی پاکستان اور بھارت کی کرنسی سے زیادہ کمزور نہیں ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں آپ کو ملنے والے شیلنگ کی تعداد 0.11، جبکہ ایک انڈین کے بدلے میں 0.033 شیلنگ کے برابر ملتی ہے۔ اگر زبانوں کی بات کی جائے تو سواحلی اس ملک کی قومی زبان ہے، جبکہ سواحلی اور انگریزی دونوں زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ دیا گیا ہے۔ ملک میں سے 20 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تنزانیہ میں سال بھر میں عام طور پر آرام دہ آب و ہوا ہے، حالانکہ اہم علاقائی تغیرات ہیں۔ اگر کھیلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو فٹ بال ملک میں قومی کھیل ہے۔ ملک کے زیادہ تر لوگ فٹ بال کو کھیلنا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں، جبکہ دیگر مقبول ترین کھیلوں میں نیٹ بال، باسکٹ بال اور والی بال بھی شامل ہیں۔ یہاں کے مشہور شہروں میں دار السلام سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ دار السلام تنزانیہ کے بحر ہند کے ساحل پر ایک بڑا شہر اور تجارتی بندرگاہ ہے۔ یہ شہر ماہی گیری کے گاؤں سے پروان چڑھا ہے۔ اوپن ایئر ولیج میوزیم نے مقامی اور دیگر تنزانیائی قبائل کے روایتی گھروں کو دوبارہ تخلیق کیا ہے اور قبائلی رقص کی میزبانی کی ہے۔ یہ قومی عجائب گھر کا حصہ ہے جو تنزانیہ کی تاریخ کی نمائش پیش کرتا ہے۔ سرنگیتی نیشنل پارک بھی ایک بہت ہی مشہور سیاحگاہ ہے۔ سرنگیتی کے میدانوں میں تمام بڑے افریقی جنگلی جانور اور خاص طور پر مشہور وائلڈ بیسٹ، لاکھوں زیبرے، پرندے اور دیگر شکاری جانور رہتے ہیں۔ اس نیشنل پارک میں اب بھی عالمی سطح پر خطرے سے دوچار جانوروں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے، جیسے بلیک گینڈا، جنگلی کتے، چیتا اور ہاتھی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ہم اس کے ایک اور سیاحتی مقام کی بات کریں جسے لیک منیارا نیشنل پارک کہتے ہیں، یہ اپنے درختوں پر چڑھنے والے شیروں کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس پارک کے شیر آپ کو درختوں پر چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہیں پہ وہ رہتے ہیں۔ اگر ہم تنزانیہ کے کھانوں کی بات کریں تو اگالی تنزانیہ کی قومی ڈش ہے۔ اگالی ثقافت کو تلاش کرنے کے خواہشمند ہر شخص کے لیے کھانا لازمی ہے۔ یہ ایک سخت آٹا ہے جو مکی، جوار، باجرہ کے ساتھ بنا کے تیار کیا جاتا ہے۔ اس ڈش کو مچھلی، گوشت، پکی ہوئی سبزیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔